یہ بات یاد رکھنا کہ اللہ راضی ہو جائے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو پیسے مل جائیں، عین ممکن ہے کہ راضی ہو کے سارا کچھ لے جائے۔ اس لیے اللہ کی رضامندی کو دنیاوی طور پر نہ دیکھنا۔ اگر آپ کا دل اطمینان میں ہے تو اللہ راضی ہے، اور دل پریشان ہے تو آپ سمجھو کہ اللہ راضی نہیں ہے۔ رحمت کے شکر میں جھکا ہوا سر سرفراز کر دیا جاتا ہے۔ تم نے خدا کو دل سے نکالا، اس نے تمہارے اندر سے اطمینان کو نکال دیا۔ اب تمہیں امن آما نہیں ہے، سکون قلب نہیں ہے۔ خدا کی تمہارے ہاں گنجائش نہیں تو سکون قلب کی بھی تمہارے لیے گنجائش نہیں۔ حکم ہے کہ نہیں قرار پائے گا تمہارا دل مگر اللہ کے ذکر کے ساتھ۔ اگر آپ اپنی کسی بات پر ضد کر رہے ہیں یا خواہش کر رہے ہیں، یا آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ کام کر دے تو میں مطمئن ہو جاؤں گا، تو یاد رکھیں کہ آپ کے کسی کام کے مکمل ہونے کا نام سکون قلب نہیں۔ اللہ کی طرف سے جو ہو رہا ہے، اگر اس کو پسند کر کے آپ چلنا شروع ہو جائیں، سکون قلب ہو جائے گا۔ اللہ اپنے قریب والوں کو غم دیتا ہے، جو جتنا قریب ہوگا اسے اتنا بڑا غم دے گا، اور جو زیادہ عزیز ہوگا تو اسے کربلا دے دے گا۔ دعا کرو کہ ہم کم از کم اپنی زندگی پر تو راضی رہیں۔ بس جو اپنی زندگی پر راضی ہو گیا وہی اللہ پر راضی ہو گیا، اور جو اللہ پر راضی ہوا اللہ اس پر راضی ہوا۔ جس انسان پر انسان راضی ہو گئے وہ رضائے الہی پا گیا، جو انسانوں سے راضی رہا وہ راز ہستی پا گیا۔ یہی راز ہے۔ اللہ کریم جب کسی بندے کی ادا پر خوش ہو جاتا ہے تو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرماتا ہے۔ روح کی گہرائی سے نکلی ہوئی بات روح کی گہرائی تک ضرور جائے گی۔ اگر آپ کوئی چیز حاصل کرتے رہے ہیں اور اب نتیجہ اداسی ہے تو پھر وہ چیز دینا شروع کر دو، پھر اداسی ختم ہونے لگے گی۔ اللہ کی راہ میں دینا اور دنیا میں چھوڑ جانا، ان میں بڑا فرق ہے۔ اس سے پہلے کہ تم چھوڑ جاؤ اس کو اللہ کے نام پر لگا جاؤ، ورنہ چھوڑ تو جاؤ گے ہی۔ چھوڑ جانے سے بہتر ہے کہ اس مال کو آگے ٹور جاؤ، اسی طرح مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ نیند کو عبادت بنانے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ باوضو سو جایا کریں۔ اپنے وجود سے نکلو تو یہ نفس ہے، اور محبت میں داخل ہو جاؤ تو یہ روح ہے، اور اللہ کی مشیت میں چلے جاؤ تو یہ نور ہے۔ اگر دل میں محبت آ جائے تو زبان میں شائستگی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جس پر راضی ہوتا ہے اس کی آنکھ کو پرنم کر دیتا ہے۔ جب آپ کے اندر اپنی بدعمالیوں کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع پیدا ہو جائے تو سمجھو رحمت کا وقت آ گیا ہے۔ بلند خیال انسان شمع کی طرح جلتا ہے اور روشنی دیتا ہے۔ بہترین کلام وہی ہے جس میں الفاظ کم اور معنی زیادہ ہوں۔ خود شناسی نہ ہو تو خدا شناسی کا عمل ممکن ہی نہیں۔ پریشانی حالات سے نہیں، خیالات سے پیدا ہوتی ہیں۔ اگر آپ آج سے شکر ادا کرنا شروع کر دیں تو سمجھیں کہ حالات آج سے بہتر ہو گئے۔ رزق صرف یہی نہیں کہ جیب میں مال ہو، بلکہ آنکھوں کی بینائی بھی رزق ہے، دماغ میں خیال رزق ہے، دل کا احساس رزق ہے، رگوں میں خون رزق ہے۔ یہ زندگی ایک رزق ہے، سب سے بڑھ کر ایمان بھی ایک رزق ہے۔